فرینڈز، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی تو زمین و آسمان پر ایک عجب کیف و سرور تھا۔ ہوائیں نرمی سے چلتی تھی، سمندر خاموش تھے، درختوں کے پتے جھوم جھوم کر نعت پڑھتے تھے۔ ہر مخلوق محسوس کر رہی تھی کہ اب وہ آنے والا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مکہ کے قریب ایک وادی میں چند قریشی نوجوان اپنے اونٹوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جس کے چہرے پر نور کی جھلک تھی، آنکھوں میں حیا اور دل میں سکون۔ وہ کوئی عام نوجوان نہ تھا، وہ محمد بن عبداللہ تھے، جن کے اندر ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، مگر زمین و آسمان ان کے نور کو پہچان چکے تھے۔ سورج کی روشنی ان کے چہرے پر پڑتی تو لگتا جیسے نور نور سے محل رہا ہو۔ ہوا جب ان کے قریب سے گزرتی تو خوشبودار ہو جاتی۔ اسی سفر کے دوران اچانک ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ وادی کے ایک طرف جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوئی اور پھر ایک شیر باہر نکلا۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے، اونٹ بدکنے لگے۔ کچھ لوگوں نے پتھر اٹھائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو مت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں دے گا جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے شیر کے قریب گئے اور شیر رک گیا۔ اس نے ایک لمحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دونوں اگلے پنجے زمین پر رکھ کر سر جھکا دیا جیسے وہ سجدہ کر رہا ہو۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، کسی کی زبان سے آواز نہ نکلی۔ شیر نے سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگایا۔ پھر اس نے اپنی زبان میں کچھ آوازیں نکالی جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ کہتا ہے کہ اس کا بچہ جنگل میں بھیڑیے نے چھین لیا ہے، وہ انصاف چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ہم دیکھتے ہیں۔ سب لوگ حیران تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ شیر آگے آگے اور پیچھے قافلہ۔ تھوڑی دور گئے تو ایک جگہ ایک بھیڑیا بیٹھا تھا اور اس کے پاس شیر کا بچہ تھا۔ شیر نے گرجنا چاہا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑیے کے قریب گئے اور فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، یہ بچہ اس کا ہے، تو نے کیوں چھینا؟ بھیڑیے نے سر جھکا دیا جیسے نادم ہو اور پھر شیر کے بچے کو آگے دھکیل دیا۔ اسی وقت بھیڑیے کا اپنا بچہ باہر آیا اور ایک چھوٹا سا کمزور سا بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب آیا اور زمین پر گر کر سجدے کی حالت میں لیٹ گیا۔ سب لوگ لرز گئے، یہ کون ہے جسے جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کے آگے شیر اور بھیڑیے کے بچے سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، سبحان اللہ، میرا رب جانتا ہے کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ یہ جانور بھی میری رسالت کے گواہ ہیں۔ اسی لمحے بادلوں میں ایک روشنی چمکی اور ایک نرم سی آواز گونجی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وہ شیر اپنے بچے کو لے کر واپس گیا مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا۔ لوگوں کے دلوں میں لرزہ اور عشق دونوں کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کیسے نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دل پاک ہو وہ حق کو پہچان لیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ یہ واقعہ مکہ کے باہر ایک علاقے میں ہوا تھا اور جب وہ لوگ واپس شہر پہنچے تو سب کو یہ واقعہ سنایا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ حیران تھے، مگر جو دلوں میں سچائی تھی انہوں نے کہا، یہی ہے وہ جن کی آنے کی بشارت توریت و انجیل میں دی گئی تھی۔ اسی شیر اور بھیڑیے کے سجدے کی خبر آگے مدینے تک پہنچی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بہت سے لوگوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ جنگل کے درندے بھی آپ کے آگے جھکے، تو ہم کیسے سر نہ جھکائیں؟ اور یوں ایمان کی لہریں چاروں طرف پھیل گئیں۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں ہے۔ ہر مخلوق ان کے نور کو پہچانتی ہے، وہ صرف انسانوں کے رسول نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ شیر اور بھیڑیے کے بچے کا سجدہ محبت و پہچان کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم و معرفت کا اظہار تھا۔ اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جب جنگل کے جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تو ہم کیوں نہ اپنی زندگیوں کو ان کی سنت کے مطابق بنا لیں۔ یہ واقعہ عشق رسول کی وہ مثال ہے جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ایسے نبی نہیں، وہ پوری کائنات کی دھڑکن ہیں۔
زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، درندے، پرندے، جانور ان کے ذکر سے زندہ ہیں۔ جب وہ شیر اپنے بچے کو لے کر واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم تھا مگر آنکھوں میں عجز و شکر کی جھلک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا رب اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے۔ یہ شیر اور بھیڑیا بھی میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں مگر افسوس کچھ انسان ابھی بھی انکار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے اب زمین پر بیٹھ کر ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا۔ وہ کنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چمکنے لگا اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ لوگوں کے دل دہل گئے۔ زمین پر موجود ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا تھا محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی لمحے ہوا نرم ہو گئی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے، پرندوں نے جیسے نعت پڑھنا شروع کر دیا ہو۔ فضا میں ایک خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو جو صرف اہل ایمان کے دل محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے آئے ہیں، وہ شیر اور بھیڑیے کے عمل پر رحمت بھیج رہے ہیں، کیونکہ جس نے مجھے پہچانا اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس دل میں میری محبت ہوگی اللہ اس دل کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، جیسے شیر نے میرے سامنے جھک کر اپنی جان بچائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد فرمایا، اے میری امت، یاد رکھو جو جانور مجھے پہچان سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ میں تمہیں دنیا کی غلامی سے آزاد کرنے آیا ہوں، میں تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا فرمائی، اے میرے رب، میری امت کو وہ معرفت عطا کر جو ایک شیر اور ایک بھیڑیے کو عطا کی گئی، تاکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرے اور میرے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابی پائے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ نے زمین کو چوم لیا، کچھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر شیر آپ کے قدموں میں جھک سکتا ہے تو ہم اپنی جانیں بھی آپ پر قربان کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جو مجھ سے سچی محبت کرے وہ میرے بعد میری سنت کو زندہ کرے، یہی سچا عشق ہے، یہی حقیقی سجدہ ہے۔ وہ رات ختم ہوئی مگر اس رات کی روشنی کبھی ختم نہ ہوئی۔ اس وادی کے درخت آج تک گواہی دیتے ہیں، ایک دن وہ وہاں رحمت للعالمین گزرے تھے۔ کہا جاتا ہے آج بھی وہ کبھی وہاں ہوا چلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لے کر آتی ہے، اور وہ شیر اور بھیڑیے کے بچے کی نسلیں آج بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی، جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے ہمیشہ کے لیے امن و محبت میں بندھ گئے ہوں۔ اے سننے والے، سوچو اگر ایک درندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکا دے تو تجھے کس چیز کا غرور ہے؟ کیا تو اپنے نفس کے غرور کو توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سر نہیں جھکا سکتا؟ یاد رکھ، عشق رسول کوئی کہانی نہیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اور جو ان کی سنت پر چلتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔